بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی گزارنے اور جینے میں بڑا فرق ہے۔ گزارنے کے لیے ہمت اور جینے کے لیے باہمت ہونا پڑتا ہے۔ ایک چیز جو کبھی نہ ملی ہو اس کا صدمہ نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی نعمت ملنے کے بعد چھین لی جائے تو اس کا غم شدید بلکہ شدید تر ہوتا ہے۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمزدہ نہیں ہونے دیتی، ایک اللہ سے محبت، دوسری اللہ کے لیے محبت۔ کبھی بھی کسی کی روزی کے دشمن نہ بنو، پتہ نہیں اس ایک بندے سے اور کتنے بندے منسلک ہوں گے۔ جس طرح بیماری کی حالت میں کھانے کی لذت نہیں آتی، اسی طرح گناہوں کی حالت میں عبادت کی لذت نہیں آتی۔ گناہوں کی جستجو آپ ترک کر دے، عبادت میں لذت خود بخود پیدا ہو جائیں گی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جب لوگ پیچھے ہٹے تو ان کے پیچھے بھاگا نہیں جاتا، بس ان کو خوش رہنے کی دعا دے اور اپنا راستہ تبدیل کر لے۔ جب کسی انسان کے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ ایک وقت میں وہ ہمارے ساتھ کتنے اچھے تھے۔ گناہ زخموں کی مانند ہوتے ہیں، اور کبھی ایک ہی زخم جان لیوا ہوتا ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ مجھے ایسے دوست کی ضرورت نہیں جو میرے بدلنے پر بدل جائے اور جو میرے سر ہلانے پر سر ہلائے، کیونکہ اس کام کے لیے تو میرا سایہ ہی کافی ہے۔ آج کل کے حالات اس طرح ہے کہ زیادہ دیکھنے اور سوچنے سے سر چکرا جاتا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ زیادہ نہ سوچا جائے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ بعض اوقات لوگ اپنے بڑے بڑے دکھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے رو کر بہا دیتے ہیں، اور دیکھنے والے کہتے ہیں پاگل، بھلا اتنی چھوٹی سی بات پہ کون روتا ہے۔ احساسات چاہے خوشی کے ہو یا غم کے، اکثر الفاظ میں سما ہی نہیں سکتے۔ الفاظ وہ نہیں ہوتے جو آپ منہ سے نکالے، بلکہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو کسی کے دل میں اتر جائے۔ الفاظ کا ذخیرہ تو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، مگر الفاظ کا چناؤ ان الفاظ کو انمول بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں سارے انسان مسکین اور محتاج ہے، سب کے سر پہ زندگی کا بوجھ ہے۔ زندگی کسی کی آسان نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل جاتا ہے اور کسی کی برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ دکھ چھپانے کی بہترین جگہ مسکراہٹ ہے، اور اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کو کھا جاتی ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھا کرے۔ انسان چاہے جتنا بھی ترقی کر لے، جس مقام پر بھی پہنچ جائے، لیکن جب تک نماز نہیں پڑھتا تب تک وہ ایک ناکام ترین انسان ہے۔ غریب ہونا کہانیوں اور کتابوں کی حد تک رنگین ہوتا ہے، حقیقت میں غربت بہت بھیانک اور دردناک ہوتی ہے۔ خود شناسی بہت اہم ہے، لیکن زیادہ تر لوگ خود شناس نہیں ہیں، وہ لوگوں کے طے کردہ معیارات سے خود کو تولتے ہیں۔ اولاد کی غلط تربیت کا طعنہ ہمیشہ ماں کو دیا جاتا ہے، جبکہ تربیت کسی ایک فرد کی کوشش اور ذمہ داری نہیں ہوتی۔ گھر کا ماحول، رہن سہن، گفتگو اور کردار بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔
مگر یہ بات ہمارا معاشرہ سمجھنا نہیں چاہتا۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو، لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت درست نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کیا کرے۔ پریشانیاں تذکرہ کرنے سے بڑھ جاتی ہے، خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے۔ اپنے کپڑے اور جوتے کسی خاص مواقع کے لیے رکھنا بند کر دے، جب بھی ہو سکے پہنے۔ آج کل زندہ رہنا بھی ایک خاص موقع ہے۔ دل کا صاف ہونا کوئی برائی نہیں ہے، اور بھول جانا کوئی بے وقوفی نہیں ہے، اور نہ ہی معاف کر دینا کوئی کمزوری ہے، اور خاموشی شکست نہیں ہے۔ ماضی میں جا کر شروعات کی تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن جہاں ہے وہیں سے اچھا آغاز کر کے انجام کو ضرور تبدیل کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس 2 آنکھیں ہیں تو لوگوں کو اپنے کانوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کرے جیسا کہ آپ انہیں دیکھتے ہیں، نہ کہ جو آپ ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ زندگی کے کچھ لمحات بے فکر ہو کر بھی گزار لیا کرو، کل کس کو پتہ کیا ہو۔ اکیلے کھڑے ہونا ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے زیادہ بہتر ہے جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ انسان کو اگر انسانوں سے دور رکھا جائے تو وہ جانوروں سے دوستی کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ محبت کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ یادیں ہمارے پسندیدہ لمحوں کی لاشیں ہوتی ہیں، مگر ہم انہیں دفناتے نہیں، کیونکہ ہمیں ان کے مرنے کا یقین ہی نہیں آتا۔ ہر معاملات میں اللہ کے ساتھ سرگوشی اور ہم کلامی کو اپنا معمول بنائیں، اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ دعائیں وقت لیتی ہے قبولیت سے پہلے، تمہارا صبر آزماتی ہے۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کرے جس کے ساتھ بھی چلے، جب تک بھی چلے مخلص ہو کے چلے۔ کوئی خواہش جو پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی کام جو مہینوں سے اٹکا ہوا ہو، کوئی بیماری جو پیچھا نہ چھوڑ رہی ہو، تو استغفار کو لازم کر کے دیکھ لو، ہر شے عطا کر دی جائیں گی، یقین رکھو۔ دل کی موت کی ایک علامت یہ ہے کہ برائیوں کے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے۔ اگرچہ مختصر رہے لیکن مخلص رہے۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ ڈگری تو ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو باوقار، باحیا، باحجاب بنا دے، نہ کہ ایسی جو آپ کا حجاب تو ایک طرف آپ کے سر سے دوپٹہ بھی اتروا دے۔